میں ایک بریلوی لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی کرتی ہے، اور یہ بات ان کے گھر میں بھی پتہ ہے، بریلویوں کو نہیں پتہ ہونی چاہیے۔ اگر پتہ چل گئی نا کہ بریلوی لڑکی کسی دیوبندی کو پسند کر رہی ہے، کہہ رہے ان کے گھر کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پتہ ہو، لیکن بریلویوں کو پتہ لگ گیا نہیں چھوڑیں گے تمہیں وہ۔ اور یہ بات ان کے گھر میں بھی پتہ ہے، لیکن وہ بریلوی عالمہ بن رہی ہے اور کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ سکتے ہیں دعا، آپ سے دعا بھی مانگ سکتے ہیں اور بھی ایسی چیزیں، کیا ابھی ان سے امید رکھوں یا تعلق چھوڑ دوں؟ ان کو بریلوی علماء ہی کے فتوے دکھا دیں آپ۔ بہت سے بریلوی علماء کہتے ہیں نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، انہی کے اپنے فتوے موجود ہیں۔ اور ویسے بھی جب وہ عالمہ بن رہی ہے تو قرآن میں جگہ جگہ وہ خود پڑھ لے گی، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے تو اللہ نہیں چھوڑے گا اس کو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی کو کی عبادت کرتے ہیں، تو اور کیا رہ گیا؟ تو اس کو آپ یہ سمجھا دیں، سمجھ جائے تو شادی کر لیں، نہیں سمجھ جائے تو چھوڑ دیں اس کو۔ سمجھتے ہو؟ کیونکہ پھر جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد کا قائل ہے، تو چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، اس کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، پھر اس سے نکاح کرنا جائز، نکاح ہوگا ہی نہیں، منعقد ہی نہیں ہوگا یہ نکاح۔ اچھا بھائی، سلام کے بعد عرض گزارش ہے کہ مجھ سے بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، نامعلوم اس کی ادا کیسے کریں؟ گوگل پہ جائیں، یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے، سرچ کریں قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ، اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ میری والدہ کی وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے؟ بھائی مجھے کیا پتہ کتنے وارث ہیں آپ کو، والدہ کے والدہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، ان کا بیٹا بیٹیاں ہیں یا نہیں ہیں، شوہر ہے یا نہیں، تو اس کے بعد ہی بتایا جائے گا۔ صرف والد کی وراثت میں کس کا، جتنا والدہ کی وراثت میں ہوتا ہے اتنا ہی والد کی وراثت میں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ اچھا بھائی، کچھ مسئلے یہ، نماز جنازہ میں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرنا، جب سلام پھیرنے کا وقت ہے تو ہاتھ چھوڑ دیا جاتا ہے، جب دائیں بائیں سلام پھیرتے ہیں، کیونکہ قیام کی سنت ہے نا، قیام ختم ہو گیا۔ اچھا بھائی، قبروں پر ہاتھ اٹھا کر دعا یا ہاتھ باندھ کر یا ہاتھ چھوڑ کر، قبروں پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جائز ہے، لیکن کہیں شرک کا وہم ہو نا، کہیں قبر پرستی ہوتی ہو تو وہاں پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ لوگ سمجھیں کہ آپ قبر سے مانگ رہے ہو۔ جہاں یہ وہم ہی نہ ہو تو پھر کیونکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا۔ مرحومین کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے کس طریقے سے عبادت کرے؟ زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کیا کریں مرحومین کی مغفرت کے لیے۔ اور کوئی سوال ختم؟ نہیں، اتنے بڑے سوال کے جواب میں یہاں نہیں دیتا بھائی۔ دیکھو، سوال کسی نے ریٹرن میں فتویٰ لینا ہے تو مفتی طارق مسعود، جامع مسجد الفلاحیہ، بلاک ST10 سیکٹر 10 نارتھ کراچی، نیئر انڈا موڑ، اس ایڈریس پہ سوال لکھ کے بھیج دیں، اور کانٹیکٹ کے لیے اپنا فون نمبر بھی ہو، اچھے بڑے کاغذ پہ تمیز سے لکھا ہوا ہو۔ سگریٹوں کے ڈبے پہ اٹھا کے لکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے وہ ہمارے پکڑا دیتے ہیں، ہم اس کو صفحے ہی سیدھے کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ ہمارے حضرت تو سوال لیتے ہی نہیں تھے، کہ تم اپنے سوال کی خود ہی توہین کر رہے ہو تو ہم کیوں اس کو عزت دیں؟ تو پراپر وے میں کمپوز کر دیں تو اور اچھا ہے۔ تو پراپر، ویسے ہم نے کمپوزر رکھا ہوا ہے، اس کو تنخواہ دے رہے ہیں ہم، تو سوال آپ کا کمپوز ہوگا تمیز سے، پھر اس کا جواب لکھا جائے گا، اس پہ فتویٰ ہوگا، اور کوئی پوچھنے کی چیز ہوگی تو کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر لیں گے، اور اسی میں جوابی لفافہ بھی ڈال دیں تو اور اچھی بات ہے، تاکہ ہاتھ کے ہاتھ وہیں پوسٹ بھی کر دیں اس کو، ورنہ لفافے کا خرچہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا۔ ایک گزارش ہے کہ بیان کے ختم پر ایک تشکیل کر دیا کریں کہ میں کل سے کون فجر کی نماز پڑھے گا، پھر 5 وقت کی نماز کی پابندی کون کرے گا؟ بالکل اچھی بات ہے یار، یہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اتنے عرصے سے آ رہے ہو، نمازیں ہی نہیں پڑھ رہے، تو شادیاں لگے رہتے ہو بس ہر وقت بیٹھ کے۔ ابھی تو میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ دوبارہ یاد دلائیں۔ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہو گئے؟ دراصل میں نام نہیں بتانا چاہتا کیونکہ میرا سوال کچھ ایسے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بہن کے شوہر 2 سال پہلے کسی لڑکی سے بات کرتے تھے اور میری بہن کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، اور وہ انہیں کہتی تھیں کہ آپ ان سے رابطہ ہمارا کرا دیں۔ میرے 2 بھائی یہ کہتے تھے، وہ میری کزن ہے۔ ابے اتنا لمبا سوال لکھ کے بھیجا یار، دوسرا پڑھ لیتا ہوں، یہ مختصر ہے۔ یہ والا آپ جو ہے نا وہی طریقہ کر لیں، پورا جمع کرا دیں یہاں پہ، تسلی سے بیٹھ کے پڑھ لوں گا میں، پھر اس کا جواب لکھ دوں گا یا فون پہ ہی جواب دے دوں گا۔ مفتی صاحب دن میں 3 سے 4 چیز بنائیں جس سے میرا ایمان، 4 چیز بتائیں جس سے میرا ایمان بڑھ جائے۔ نماز، قرآن کے علاوہ دعاؤں کو فوکس کرو، دعا مانگنے میں دل لگاؤ۔ مفتی صاحب جب سے کیمرے آئے ہیں کرامت ہونا بند ہو گئی۔ یہ بیکار باتیں یہ ایتھیسٹ لوگ کرتے ہیں کہ جب سے کیمرے آئے ہیں کرامتیں بند ہو گئی۔ ان کا جواب دیا کرو کہ جب سے کیمرے جادو ہیں بندروں نے انسان بننا بھی بند ہو گیا، کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کوئی بندر انسان بنتا ہوا۔
کوئی تو ہونا, ایک آدھ تو واقعی اتفاق سے ہو جائے نا, بندر تھا صبح اٹھا یا تھوڑا سا انسان بننے کے پروسیس سے گزرنا شروع ہو گیا ہو. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اہل حدیث کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہو جاتے ہیں, لیکن اہل حدیث کبھی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا. تم لوگ خود مجھے فرقوں کے نام لے کے نا پھڈوں میں ڈال رہے ہو. بعض اہل حدیث, میں اہل حدیثوں کا احترام کرتا ہوں, ان کے بارے میں جو میرا موقف ہے کئی بار بیان کر چکا ہوں, لیکن یہ جو اہل حدیث دعویٰ کرتے ہیں نا کہ دیوبندی تو اہل حدیث ہو جاتا ہے, اہل حدیث دیوبندی نہیں ہوتے, یہ مشاہدے کے خلاف ہے. کبھی خوشبو لگا کے آؤ, میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے اہل حدیث تھے جو کیا بن گئے, دیوبندی بن گئے. ابھی پرسوں میری بندے سے ملاقات ہوئی, اس کا پورا خاندان اہل حدیث ہے, خود بھی اہل حدیث تھا, تو وہ ادھر کرمٹ ہو گیا, فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے. تو یہ, اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ادھر چلے جاتے ہیں. تو ایسے نہیں کہ آپ کو جب تک نالج نہ ہو آپ بیٹھ کے دعوے کرتے رہو. ہم نے کسی عالم سے سنا ہے کہ اگر کوئی صبح کی سنت پڑھ رہا ہو اور اسی دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو وہ نماز توڑ کر جماعت سے نماز پڑھے. نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی, فجر کی 2 سنتیں مکمل کر لے. مفتی رشید احمد خورشید صاحب نے اس پہ کلپ بھی ریکارڈ کروایا ہے, میں بھی کسی وقت کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. اگر 2 یا 3 شادیاں کی اور آپ کے اوپر تعویذ ہو جائے یا جادو ہو جائے تو اس میں مرد کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. جیسے کہ ہمارے علاقے میں تو یہ 3 گھر ہے جو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جو آدمی جو جادو ٹونا اور جن چڑیل بھوت کی باتیں کرتا ہے, اس پہ ٹونے بھی ہوتے ہیں, جادو بھی ہوتے ہیں, جن بھی آتے ہیں, چڑیلیں بھی آتی ہیں, بھوت بھی آتے ہیں, تعویذ بھی نکلتے ہیں اس کے گھر سے. جو یہ کر رہا ہے نا اس کو ایک اپنی ذمہ داری پہ رکھ کے چماٹ لگا دو, بولے انسان کا بچہ بن, دفعہ ہو یہاں سے. تو ابھی ایک صاحب کا فون آیا, میرے گھر میں کامل آیا ہوا, اس نے تعویذ نکالے ہیں اور جادو اور فلانا. میں نے کہا دیکھ, اگر تو نے اس عامل کی کٹ لگا کے گھر سے نہیں بھیجا نا تو زندگی بھر کے لیے تیرے گھر میں چڑیل, بھوت, بندر کے پنجے, یہ زندگی بھر کے لیے, کبھی مسور کی دال, کبھی بندر کے پنجے, کبھی خون کی چھینٹیں, یہ زندگی بھر کے لیے گیا. اس لیے خون کی چھینٹیں ادھر آیا, کلر کروا دیا اگر صاف کروا دیا, اگر خفیہ کیمرے لگا دے گے کون چھینٹیں مار کے جا رہا ہے. اس سے زیادہ تو یہ جن کو دوسری شادی کی اور جادو ہو رہا ہے نا, ان کو میرا پیغام بھیج دو کہ ناٹک چھوڑ دے, انسان کا بچہ بن جا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہیں. آپ اب دیکھو کس سے پھر یاد آتے ہیں نا, یہ نا کچھ لوگ اپنے اوپر گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. دوسری شادی کر کے اب پہلی بیوی کے سامنے ایسا بنے گا جیسے جادو ہوا ہے مجھ پہ, جن نے کرائی ہے میری دوسری شادی. گھننے بن جاتا ہے, وہ ترس کھا رہی ہوتی, ہائے بیچارے کو کیا ہو گیا. میں نے جب اللہ معاف فرمائے دوسری کی تھی نا, میں زیادہ رو رہا تھا, جیسے مجھے بہت غم ہو رہا ہے. یہ طریقے ہوتے ہیں بھائی. تو ایسے ہاں وہ نا بہت ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ مسلط کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. ایک نوجوان آیا اپنے ابا کو لے کے, اس نے کہا میرے ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں, ابا نہیں مان رہے, آپ ان کو سمجھائیں. رشتہ اچھا تھا, میں نے کہا یار چلو میں سفارش کر دوں, کام ہو جائے تو اچھی بات ہے یار میری سفارش پہ. میں نے کہا ابا کو لے آؤ. تو اتوار کو میں نے ٹائم دیا, وہ آگے, ابا نہیں آ رہے, ابا کھڑے ہوئے گیٹ پہ. میں نے کہا ابا کو لا بھائی, میرے اور بھی دنیا میں کام ہے. کہہ رہے ہیں ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہاتھ پاؤں ان کے مڑ رہے ہیں اور سکتے میں چلے گئے ہیں نا گیٹ پہ. آ تو گئے ابا ہمت کر کے, اس نے بہت, جب اس کو لگا نا ابا کو کہ یہ مفتی صاحب اس بیٹے کو فیور دیں گے, ابا ہاتھ پاؤں کیا ہو رہے ہیں, مڑ رہے ہیں, یوں عجیب سے ہو گئے. میں ڈر گیا, میں نے کہا بھائی میرے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو میں نے کہا ہاسپٹل لے کے جاؤ. کہہ رہے ہاسپٹل بھی نہیں جا رہے. تو میں نے کہا لے آ کسی طریقے سے یہاں پہ بھائی. تو ابا کو روبوٹ کی طرح نا دھکا دے کے, جیسے کوئی پتلا نہیں ہوتا, ابا آ رہے ہیں ایسے نا یوں. اب کسی کی غیبت نہیں ہے, پرانا قصہ ہو گیا, کیا پتہ چلے گا کسی کو. لا کے ادھر بینچ پہ بٹھا دیا, ابا آ کے نا یوں بیٹھ گیا ایسے سیدھے. میں کیا السلام علیکم, سامنے دیکھ رہے ہیں, خیریت سے ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ تو کوئی سیریس کیس ہے, اس کو ہاسپٹل لے کے جانا. بھائی تو ہاسپٹل لے کے جاؤ, یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کچھ شوق میں چلے گئے ہیں, کیا ہو گیا ابا کو. ابا ہلا رہا ہے, ہل ہی نہیں رہے. اچھا میں نے تھوڑا سا اندازہ لگا لیا, ابا کو تھوڑی سی ہنسی آئی ہے نا بیچ میں. میں نے اندازہ لگا لیا, میں نے کہا یہ ناٹک چل رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے جب ابا کو ہنسی آئے گی تو مجھے ڈبل آئے گی کہ نہیں آئے گی. میں احترام میں ہنسی بھی روک رہا ہوں,
میں اس کو سائڈ پہ لے گیا, میں نے کہا بھائی یہ ناٹک چل رہا ہے. ابا نے اپنے اوپر ایک ایسا وہ مسلط کر لیا ہے کہ میں شوق میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی ان کو لے جا, یہ نہیں سمجھیں گے, یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, ابا بلا وجہ مخالفت کر رہے ہیں, کر کے بتاتے ابا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر سچی مچی کا ہوگا جو بھی ہوگا. ابھی ناٹک چل رہا ہے, ابھی کیا چل رہا ہے فل, کیونکہ اتنی دیر تک کوئی آدمی اس کنڈیشن میں ہو تو گر چکا ہوتا اب تک. وہ اتنی دیر تک تھوڑی اس کنڈیشن میں. میں نے کہا بھائی لے جا. تو وہ بھی کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ ابا نے صحیح ناٹک کیا یار, بات ہی نہیں کی نا, بیٹھے رہے ہیں, چلے گئے ایسے ہی. وہ پروگرام کیا ہو گیا, سارا کینسل. تو یہ بڑے ناٹک چلتے ہیں اس میں بھائی. اگر کسی لڑکی کی شادی پہلے سے کوئی شوہر وفات ہو جائے تو لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. ہماری قوم میں لڑکی کو میت پر بلاتی ہے اور اس کے سر پر لال کپڑا ڈالتا ہے اور لڑکی ان لوگوں کی ہو جاتی ہے. اگر میت پر نہ آئے تو لڑکی کسی بھی جگہ رشتہ کرتی ہے. ناجائز رسم ہے. جیسے ہی عورت کو شوہر کے انتقال کی خبر ہو, عورت پر لازم ہے فوراً شوہر کے گھر چلی جائے. کہیں بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. 4 مہینے 10 دن وہ عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں. اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی. ہاں کوئی بیماری ہو, علاج کا مسئلہ ہو, ایک الگ بات ہے. تو پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ آزاد ہے, جہاں چاہے شادی کرے. وہ قرآن نے کہا لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن, اب کسی کو اس کو شادی سے روکنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, ہم رشتہ داروں کے یہاں جا رہے تھے, میں نے کپڑے استری نہ کیے اور کہا کہ ہمارے نبی کے کپڑوں پر تو پیمن لگے ہوتے تھے. یہ غلط بات کی آپ نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو خود اختیار کیا ہے, سمجھ رہے ہو. جب غربت کو اختیار کیا تو آپ کے پاس کپڑوں کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے, اور آپ کے تو اکاؤنٹوں میں ٹھیک ٹھاک پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ابا کے جیب میں بھی ہوتے ہیں, آپ کی جیب میں بھی ہوتے ہیں. تو اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی کہ پیسہ ہو اور آپ اس کو استعمال نہ کرو. ایک صحابی کو نبی نے پراگندہ بالوں میں پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیسہ نہیں دیا کہ اپنے حالت کو درست کر لو؟ کہا کہ ہاں دیا ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ نے کسی کو مال دیا ہو تو اس کے لباس اور پوشاک سے نظر آنا چاہیے. تو اگر اللہ نے مال دیا تو پھر پھٹے پرانے کپڑے پہننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہمارے نبی کے پاس تو مال رہا ہی نہیں نا, صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے سارا ہی نکال دیا. تو آپ کے پاس تو کپڑا خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے, تو مجبوراً اسی کو پیمند لگا کے پہنتے تھے. آپ کے پاس تو پیسے ہیں, یا تو ایسا حوصلہ کر دو کہ سب صدقہ کر دو, 1 روپے بھی نہ چھوڑو. پھر جب کپڑے پھٹے تو نیا کپڑا خریدنے کا پیسہ ہی نہ ہو, پھر آپ پیوند لگاؤ گے تو اس پیوند کو سنت کہا جائے گا. جب تک پیسہ ہے آپ کے پاس تو وہ آپ کی لباس اور پوشاک سے نظر آنا چاہیے. ابھی میں نے بیان میں بتایا نا, سلیمان علیہ السلام کا پیسہ تھا تو ان کے محل سے وہ پیسہ نظر آتا تھا. ایسا فرش بنایا VIP, انہوں نے پیوند زدہ کپڑے نہیں پہنے, وہ انہوں نے جنات کو بولا ہیرے جواہرات نکال کے لا سمندر سے, ٹھیک ہے نا, یہ والا ہیرا پرانا ہو گیا ہے, اپنے تاج میں دوسرا ہیرا لگانا ہے میں نے. یہ دیکھ دیکھ کے کیا ہو گیا ہے, یہ ملکہ سبا آ رہی ہے, تھوڑا الگ ٹائپ کے ہیرے چاہیے ہمیں. تو اس لیے میرے بھائی ملکہ سبا کو ایمان, تاکہ وہ آپ کے معجزے دیکھ کر ایمان لے آئے اور آپ کی سلطنت اور طاقت سے متاثر ہو. تو اس متاثر کرنے کے لیے انہوں نے کیسا پورے تخت کا عالی شان تیار کروایا. تو یہ جو آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جاتے ہو نا, آپ آ جاؤ, میں آپ کو ایک زکوٰۃ کی قمیض پڑی ہوئی ہے میرے پاس, وہ میں آپ کو دے دوں گا, تو پہن لینا. کہیں بھی شادی بیاہ میں جایا کرو پراپر ڈریس میں, ماں باپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو زینت میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں ٹرینڈ کرانی ہے تو ابا اماں سے پوچھ کے کراؤ. اگر ابا اماں کو ٹرینڈ بری لگ رہی, بیوی کو تو مانتے ہیں, بعض دفعہ ابا اماں کو بھی ٹرینڈ بری لگ رہی ہوتی ہے. ہمارا بیٹا ہے, ہم لوگ مالدار لوگ ہیں, ہمارے ایک روایات ہیں. اور یہ ابھی ایک خاتون کا قصہ آیا, وہ ایک لڑکی عاشق ہو گئی, اچھی بڑی اونچے گھرانے کی لڑکی, عاشق ایک ایسے علاقے میں ہو گئی وہ ان کے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. تو میں نے ماں کو سمجھایا کر دو شادی, لیکن ماں نے کہا بھائی ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. تو میں نے بھی لڑکی کو سمجھایا کہ بیٹا آپ اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی تو خیال کرو نا. تو ماں باپ کی بھی عزت کا تھوڑا بہت اسٹینڈرڈ اوپر نیچے ہوتی ہے. ایک لڑکی بہت بڑے کسی خاندان کی ہو, اچانک وہ کسی ایسے لڑکے پہ عاشق ہو جائے جو بیچارہ گندے نالے پہ رہتا ہو. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا گندے نالے پہ, لیکن اسٹینڈرڈ کا تو فرق آ گیا نا. تو ماں باپ اپنے داماد سے کیسے ملائیں گے, بھائی یہ ہمارا داماد ہے ان سے ملیے, کہاں رہتا ہے, گندے نالے پہ رہتا ہے. تو ان کے لیے یہ ذلت کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے ماں باپ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے بھی اسٹینڈرڈ کا خیال کرے. ہاں
اتنا زیادہ فرق نہیں آ رہا, نارمل ہے, تو پھر ماں باپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں نا لڑکی کفو میں نکاح کر رہی ہے تو پھر ماں باپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. غیر کفو میں کر رہی ہے تو پھر حق ہے, ان کو روک سکتے ہیں وہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے جوڑ کا نہیں ہے. تو اس سے ماں باپ کی بھی عزت خراب ہوتی ہے. تو اصلاح, ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی ڈریسنگ اچھی ہو, تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اچھے کپڑے پہن کے جایا کرو تاکہ دیکھنے میں اچھے لگو. تو اس سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں, تو اس پہ ثواب ملے گا آپ کو. یہ پیون زدہ کپڑے نہیں پہنو. حضرت عمر نے خلافت کے دور میں مفتیوں کو مسئلہ بتانے اور حدیث بیان کرنے پر پابندی کیوں لگائی تھی؟ کہیں بھی نہیں لگائی تھی. حضرت عمر نے تو خود لوگ متعین کیے تھے مختلف علاقوں میں کہ اس علاقے کے یہ مفتی ہیں, اس علاقے کے یہ مفتی ہیں. ہر آدمی کو ریسرچ پیپر شائع کرنے کی اجازت نہیں تھی. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر نے باقاعدہ مفتی بنا کے بھیجا تھا کہ وہاں آپ لوگوں کو مسائل بتائیں گے. صحابہ کے دور میں گنے چنے مفتی تھے, اور آج پتھر اٹھاؤ ہر آدمی مفتی ہے. گنے چنے مفتی تھے, باقی صحابہ بھی انہی کو فالو کرتے تھے. سمجھتے ہو؟ بخاری کی حدیث 4108 ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ میں تیرے والد سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حالانکہ خلفائے راشدین تو نبی پہلے ہی چاروں بتا چکے ہیں. پوری مجھے دیکھ کے عربی عبارت کیا ہے, یہ تو سب کی عربی میں ہے, یہ اردو میں تھوڑی ہیں یہ. تو میں اس کو دیکھوں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا الفاظ تھے. حضرت معاویہ خلفائے راشدین کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے, یہ تو کنفرم ہے. کہیں بھی حضرت معاویہ سے خلفائے راشدین کی توہین منقول نہیں ہے. باقی اس کا کیا جواب ہے یہ میں پہلے اصل کتاب میں دیکھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا سیاق و سباق میں بات کیا ہو رہی ہے.